السلام علیکم میرے دوستوں، آج میں آپ کو دو فرشتوں کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور دنیا میں پھنس کے رہ گئے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے 5ویں جنریشن ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جو کہ تیسرے نبی ہیں۔ اس واقعہ کا تعلقات بیبیلون شہر سے ہے، جو اس زمانے کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے پراچین شہر رہا ہے، جسے آج ہم بابل نام سے جانتے ہیں، جو ملک عراق میں موجود ہے۔ جیسے کہ کچھ روایتوں میں آیا ہے، اس زمانے میں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ شراب، زنا، قتل، چوری یہ سب عام ہو گئی تھی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ انسان گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ نے انہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، پر یہ لوگ گناہ اور فساد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر اچھائی کی صفات ڈالی ہے اور ہم نے تمہیں نفسانی خواہشات سے آزاد رکھا ہے۔ انسان اور میرے بیچ کئی پردے ہیں اور وہ مجھے بنا دیکھے اور سنے ایمان رکھتے ہیں۔ پھر بھی فرشتوں کو اس بات کی تسلی نہیں ہوئی اور نہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ جو تم میں سب سے اچھے ہیں انہیں لے کر آؤ۔ تو انہوں نے 2 فرشتوں کو لایا۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور تمہارے اندر نفسانی خواہشات بھی ڈالی جائے گی۔ ان دونوں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ جب وہ 2 فرشتے دنیا میں آئے تو دن میں قاضی کا کام کیا کرتے تھے اور رات ہوتے ہی آسمان میں لوٹ جایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا نام زہرا تھا، وہ فرشتوں کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دونوں فرشتوں کے اندر نفسانی خواہشات جاگ گئی اور وہ اس عورت کے ساتھ زنا کے لیے آمادہ ہو گئی۔ پھر عورت نے فرشتوں کے سامنے ایک شرط رکھی کہ انہیں اس کے شوہر کا قتل کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے۔ فرشتے انہیں پھر سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار اس عورت نے 4 شرط رکھی اور کہا، ان 4 شرطوں میں کوئی ایک پورا کر دو۔ اس کی پہلی شرط رہتی ہے میرے شوہر کا قتل کر دو، اور دوسری شرط ہوتی ہے کہ شراب پی لو۔ تیسری شرط بت پرستی کے لیے ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری شرط آسمان میں پہنچنے کی دعا جاننے کی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے سوچا کہ شراب پینا تو ایک معمولی گناہ ہے، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہ تھی، تو انہوں نے شراب پی لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا اور پھر اس کے شوہر کا قتل کیا، پھر بت پرستی بھی کی اور آخر میں اسے آسمان میں جانے کا دعا بھی بتا دیا۔ صبح جب انہیں ہوش آیا تو وہ ندامت کے مارے رونے لگے۔ انہوں نے دوسرے فرشتوں سے بات کرنا اور آسمان میں جانا چاہا، پر گناہ کی وجہ سے جا نہ سکے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ تم آخرت میں سزا چاہتے ہو کہ دنیا میں؟ انہوں نے دنیا میں سزا کی مانگ کی اور اللہ نے ان کے دونوں پر کاٹ دیے اور ان کو قیامت تک دنیا میں رہنے کی سزا دے دی، اور کہا جو بھی انسان جادو سیکھنا چاہتا ہو تو ان کو سکھائے، پر ایک شرط پر کہ سکھانے سے پہلے ان کو بتا دے کہ وہ ایک فتنہ ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بھی اس کو سیکھے گا ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں رہے گا۔ اس دن سے سارے فرشتے انسان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آج بھی وہ فرشتے دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا
تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل دبائیں۔